السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام ہم لوگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، ماہ رمضان ختم ہونے کو ہے اور پھر اگست کا مہینہ جس کا سب کو انتظار ہے کہ اگست کے مہینے میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ 14 اگست کو آزادی مارچ ہونا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ کتنے لوگ شرکت کریں گے؟ کیا حکومت کا وقت مکمل ہو چکا؟ یہ وہ تمام اہم سوالات ہیں جس کا لوگ جواب جاننا چاہتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج کے پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ خصوصی طور پہ موجود ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب۔ خان صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آج کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ایک ایسے موقع پر کہ جب ملک میں بہت کچھ ہونے والا ہے، لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وہ فیل ہے نیشنلی بھی انٹرنیشنلی بھی۔ سب سے پہلے جو آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے سوال نہیں بلکہ ایک کامنٹ ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ ان کی طرف سے آیا اور ان کا کہنا ہے کہ خان صاحب جان دیو سانو 5 جمہوری سال مکان دیو۔ تو آپ تو 5 جمہوری سال تو بہت دور کی بات، ابھی 1.25 سال ہوا ہے اور آپ حکومت گرانے کی بات کر رہے ہیں۔ اصل میں علی، جان کے اس جو نیریٹو ہے اس کو جان کے ایک غلط رنگ دیا جا رہا ہے کہ جمہوریت کو گرانے جا رہے ہیں۔ میں تو سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ کیا جمہوریت ہے؟ جمہوریت ہے تو گرے گی، یعنی جمہوریت ہے تو ڈیریل ہوگی۔ جو حکومت اتنی بڑی دھاندلی کر کے آتی ہے، کیا اس کو آپ جمہوری حکومت کہہ سکتے ہیں؟ آئینی حکومت کہہ سکتے ہیں؟ آئین کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، دھاندلی شدہ الیکشن کے اوپر جمہوریت نہیں بنتی۔ اگر دھاندلی شدہ الیکشن پہ جمہوریت بنتی ہوتی تو حسنی مبارک بھی جمہوریت تھا، وہ بھی الیکشن کرواتا تھا۔ مغابی ابھی تک 40 سال ہو گئے الیکشن کروا رہا ہے، وہ بھی زمبابوے میں جمہوریت ہے۔ اور ابھی سیسی نے 96% ووٹ لیا ہے مصر میں، وہ بھی جمہوریت ہے۔ صدام حسین کو 100% ووٹ پڑتا تھا، وہ جمہوریت ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ الیکشن ہو گیا تو جمہوریت آ گئی، کیوں نہیں افغانستان کے اندر کیوں نہیں اس نے ایکسیپٹ کیا عبداللہ نے الیکشن؟ اس نے کہا ایک ایک ووٹ 80 لاکھ ایک ووٹ کاؤنٹ ہو رہی ہے، اس نے مانا ہی نہیں الیکشن۔ ہم بھی یہی کر سکتے تھے جو آج عبداللہ نے کیا، ہم یہ 11 مئی کو کر سکتے تھے، ہمیں پتا تھا دھاندلی ہوئی ہے۔ میں نے تب سے اچھا، میری آپ مسلسل بیان پڑھ لیں، میرے ٹی وی انٹرویوز پڑھ لیں، دیکھ لیں۔ میں نے یہ کہا کہ ہم سارے قانونی طریقے اختیار کریں گے انصاف لینے کے لیے جو دھاندلی ہوئی ہے۔ ہم نے آسان کر دیا کہ 4 حلقے کریں گے۔ عبداللہ کے پورے 80 لاکھ ووٹ کاؤنٹ ہو رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ 4 حلقے آپ کر دیں، اور میں کہتا گیا کہ میں قانونی طریقے سارے اختیار کروں گا۔ ہمارے لوگوں کے نوجوانوں کے اندر سے غصہ تھا، لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے الیکشن کے بعد، پہلی دفعہ ووٹر سڑکوں پہ نکلا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے موبائل فون کے اوپر تصویریں کھینچی تو ٹھپے لگاتے ہوئے اور دھاندلی کرتے ہوئے، اور ان کو انہوں نے کہا جی سڑکوں پہ نکلے، مانے نہ الیکشن، جو عبداللہ نے نہیں مانا۔ ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں ملک کے حالات برے ہیں، جس طرح کے حالات ہیں اس میں ہم ایکسیپٹ کر جاتے ہیں الیکشن، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ اگلا الیکشن ٹھیک ہونے کے لیے 4 حلقوں کی پوری ڈیٹیل آڈٹ کریں، تفتیش کریں۔ اچھا یہ یاد رکھیں علی، یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، یہ میں اب نہیں کہہ رہا۔ اور یقین کریں پارلیمنٹ میں گئے ہم، الیکشن کمیشن میں گئے، ٹرائیبیونلز میں گئے، سپریم کورٹ میں گئے، جب ایک پارٹی کو انصاف نہیں ملتا وہ اس سڑک کے علاوہ اس کے پاس کون سا راستہ رہ گیا؟ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں نا، میں چلے فرض عمل لیکن آپ پہ یہ آرٹیکل 6 اگر آپ پہ لگانے کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اس کی شکوں میں یہ ہے کہ اس کی شک 1 کے مطابق کہ کوئی شخص آئین توڑے، اس کی خلاف ورزی کرے، اسے معطل کرے یا آئین توڑنے، معطل کرنے یا پس پش ڈالنے کے لیے طاقت کا استعمال کرے، یہ تو اس آئین آرٹیکل 6 میں بھی یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک انسان کا پاکستان میں اپنے ووٹ ڈال کے اپنے لیڈرز منتخب کرنے کا، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ سب سے بڑی وائلیشن تو اس فنڈامنٹل رائٹ کی ہوئی ہے کہ ایک نون لیگ کو مجھے کوئی سمجھا دے کہ 68 لاکھ سے 1 کروڑ 47 لاکھ ووٹ کیسے پڑ گیا، 70 لاکھ سے 68 لاکھ سے 1 کروڑ 47 لاکھ ووٹ کیسے پڑ گیا 5 سال کے اندر؟ یعنی جب ان کا عروج تھا، جب 8 سال کے بعد واپس آئے، اے پی ڈی ایم ہمارا بوائیکاٹ کروا دیا، خود الیکشن لڑے، ہمارا بھی ووٹ لے گئے، مشرف اینٹی مشرف ووٹ بھی لے گئے، وکیلوں کا بھی ووٹ لے گئے، تب 68 لاکھ ووٹ پڑتا ہے۔ 5 سال میں جو پنجاب کی تاریخ ہے، میں آپ کو سٹیٹسٹکلی پروف کر سکتا ہوں، اتنی گندی پرفارمنس ہوئی کبھی نہیں کسی پارٹی کی، یعنی جو حال ہوا ہے 5 سال۔
تو ان کو ایک خان صاحب دگنے سے زیادہ کچھ ووٹ دن کیسے پہلے پائیں آپ نے گے؟ لاہور میں یہ کہا کہ ایک سال پہلے بھی آپ سڑکوں پہ نکل سکتے تھے، احتجاج کر سکتے تھے، پر ملک کے حالات ایسے نہیں تھے. تو کیا ملک کے حالات ٹھیک ہیں؟ ایک طرف فوج آپریشن میں ہے اور اوورآل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک سچویشن بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، اب نکلنا ٹھیک ہے؟ علی سوال یہ ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے ہم نے بڑی مثبت بات کی کہ اب 4 حلقے کھول دیں صرف اور کیوں کہا کہ اگلی الیکشن ٹھیک ہو جائے. یہ یاد رکھیں، میں نے یہ کلیئر کیا کہ اگر ہم یہ 4 حلقوں کی تفتیش کر دیتے ہیں اور اس میں دھاندلی نکل آتی ہے اور لوگوں کو سزائیں مل جاتی ہیں تو اگلی الیکشن ٹھیک ہو جائے گی. تو اس لیے کیا تھا، انہوں نے وہ 4 حلقے ہی نہیں کھولے اور نہ کھولنے دیے، 9 مہینے کے سٹے آرڈر لے لیے انہوں نے. ان کے ساتھ میں اب کیا بتاؤں کون کون پلیئر ملے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ میں سارا آنے والے 1 ہفتے کے اندر ہم پوری ڈیٹیل دیں گے انہوں نے کیسے دھاندلی کیا. ٹھیک ہے. میں یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریکارڈ دھاندلی ہوئی ہے اور وہ بھی بتائیں گے کیسے ہوئی، کون کون ملوث ہے، یہ سارے بتائیں گے. لیکن سوال اب یہ ہے کہ کیا اگر ہم اس کو یہ اب دھاندلی کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی الیکشن میں تحریک انصاف کے پاس 2 راستے ہیں، یا ہم دھاندلی پہ ان سے مقابلہ کریں، ہم بھی پھر دھاندلی کریں، اور یا پھر الیکشن میں حصہ نہ لیں. تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، 2 راستے رہ گئے. اور جہاں تک آپ نے کہا نا کہ جی ملک کے حالات ایسے ہیں اور یہ نون لیگ بار بار کہتی ہے، تو میں ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں، ان کی یادداشت بڑی کمزور ہے، کیونکہ آئین کو تو جو انہوں نے کیا ہے، کسی دنیا میں کوئی ڈیموکریٹک پارٹی نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نہیں کیا جو نون لیگ نے کیا، اور جو چیف جسٹس کو بگایا انہوں نے اور پھر پیسے دے کے ججز کو، چیف جسٹس کو، سجاد علی شاہ کو ہٹایا، وہ تو ایک علیحدہ ہے. جب 2009 میں لانگ مارچ ہوئی یہی حالات تھے، سوات میں طالبان کا قبضہ تھا، بجاؤ آئی ڈی پیز آئے ہوئے تھے بنیر سے، کتنے لاکھوں آئی ڈی پیز تھے، تب یہی حالات تھے، دھماکے ہو رہے تھے پاکستان میں. تو تب تو نواز شریف نے لانگ مارچ لیڈ کی تھی، ہم بھی اس کا حصہ تھے، اور تب انہوں نے کہا تھا میں جمہوریت بچانے کے لیے جا رہا ہوں. اور اب بار بار کہتے رہے کہ وہ گجرانوالہ تک آئے تھے، وہاں سے مڑ گئے. اب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ لاہور سے شروع کریں گے اور آپ نے اسلام آباد تک آنا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رستے میں آپ کو بھی کوئی ٹیلی فون کال آئے کہ معاملات طے ہو چکے ہیں اور آپ کال آف کر دیں. میاں صاحب بزنس مین ہیں، وہ ڈیلز کرتے ہیں، ہر چیز بزنس قیمت لگا دی، صحافیوں کے لفافے دے دیے، ججز کو پیسے دے دیے، نیچے بھی یہ جو ابھی پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس کس کی کیا قیمت لگائی ہے، یہ ڈیلز والے ہیں. میں تو پاکستان میں تبدیلی چاہتا ہوں، میں تو ایک نیا پاکستان چاہتا ہوں جو بننا چاہیے تھا. وہ اب تو یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ جو لوگ دھاندلی کر کے الیکشن جیت کے آتے ہیں یہ تو اس ملک میں تبدیلی آنے نہیں دیں گے. اس الیکشن پروسیس سے تبدیلی نہیں. خان صاحب اگر مڈ ٹرم الیکشنز ہوتے ہیں اور اس میں پھر انتخابی مہم بھی ہوگی، آپ لوگوں کو جا کے اپنا منشور بھی پیش کریں گے، ایک دفعہ پھر لوگوں سے ووٹ کے لیے کہیں گے، تو آپ انہیں کیا بتائیں گے؟ کے پی کے میں آپ نے کیا کیا؟ کیا وہاں پر اب دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا وہاں پر تھانہ کلچر ختم ہو گیا؟ کیا وہاں پر آپ نے بلدیاتی انتخابات کرا دیے؟ کیا وہاں پر جو اور دیگر مسائل تھے ان کا حل ہو گیا؟ اور اب تو آپ سستی روٹی سکیم کو آپ کرٹیسائز کرتے رہے ہیں، آپ نے وہاں پر سستا آٹا اور سستا گھی سکیم شروع کر دی ہے. پہلے تو سستی روٹی آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے کس نے شروع کیا؟ تحریک انصاف نے. لیکن ہم نے پارٹی نے شروع کیا تھا، سرکاری پیسے پہ نہیں کیا تھا. ہم نے ان لوگوں کو ساتھ ملایا تھا جو پہلی فلائی کام کرتے رہے ہیں. تو یہ ہم نے لاہور میں 4 سستی روٹی کی سکیم شروع کی تھی، وہ ہم نے تندور کی تھی یہ. اور اس کے بعد پھر شہباز شریف نے اسی کو اپنا لیا اور 30 ارب کا نقصان کرا دیا پنجاب کو. لیکن میں بات کر رہا ہوں کے پی کے کی. کے پی کے اندر تو خیر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے یہ جو غریب ترین طبقہ اور وہاں غربت کی انتہا ہے اس وقت، جنگ کی وجہ سے بے روزگاری ہے، آئی ڈی پیز آئے ہوئے ہیں، وہ بہت بڑے حالات ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے سستا آٹا دینا اور سستا گھی دینا لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں، اور ان کا ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ڈیٹا اکٹھا کر لیا، اور انشاءاللہ ان لوگوں کو پیسہ ان کو ہم یہ سستا مطلب یہ اس سے بالکل مختلف ہے جو پنجاب میں سستی روٹی سکیم. وہ تو تندور، وہ تو اتنا بڑا چوری ہوئی ہے اس کے اندر، اتنا بڑے ڈاکے مارے گئے ہیں. اگر آپ یہ تو یوٹیلیٹی سٹور سے صرف آٹا جو ہے، آٹے میں سبسڈی دے رہے ہیں. غریب آدمی کو کم از کم 2 وقت کی روٹی کھا سکے اس کے لیے سستا آٹا اور سستا گھی دے رہے ہیں. لیکن اس کو چھوڑیں، آپ نے کہا کہ کے پی میں کیا کیا. آج کے پی کے میں طارق کھوسا صاحب جو کہ سب سے ریسپیکٹڈ بیوروکریٹ ہیں، ان کی بیوروکریسی میں پوچھ لیں ان کا، انہوں نے مضمون لکھا ہے کہ کے پی کے کی پولیس ماڈل پولیس بن رہی ہے.
کوئی سیاسی انٹرفیئرنس نہیں ہے. آج آپ جیسی اٹک کراس کریں اور کے پی میں جائیں آپ کو فرق پتہ چل جائے گا پولیس میں ادھر اور پنجاب کی, کیونکہ انہوں نے پنجاب کی پولیس کو خود تباہ کیا ہے. انہوں نے ان کو تباہ کیا ہے. رپورٹ ہے آئی جی باز کی, میں نے جلسے میں پڑھی رپورٹ, 38 صفحے کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مجرموں کو پولیس میں بھرتی کیا, انہوں نے پیسے لے کے ان کے دور میں پولیس میں بھرتی ہوا ہے, میرٹ کو وائلیٹ کر کے 25,000 پولیس والے بھرتی کیا, جس کی وجہ سے پنجاب پولیس تباہ ہو گئی. دوسری چیز, اسکولوں کے اور ہسپتالوں کے اندر جا کے دیکھ لیں, دوائیں ملتی ہیں پہلے سے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دم چینج آ گیا, لیکن اسکولوں میں جا کے دیکھ لیں, ٹیچرز کی اٹینڈنس دیکھ لیں. آج آپ دیکھیں کہ اسکولوں کے اندر ہم نے روک دیا سارے یہ جو سیاسی طور پر ٹیچرز ٹرانسفر. ہم پورا اسکولوں کا نظام اب جو ٹیچر ہے وہ اسکول بیسڈ ہے. پہلے وہ ٹرانسفر کر کے شہروں میں, یعنی تبدیلی جو آ رہی ہے کے پی کے اندر. اگر ہم نے اربوں روپے کے اشتہار نہیں دیے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ تبدیلی. تو آپ مطمئن ہیں لوگ آپ کو پھر ووٹ دیں گے کے پی کے میں؟ پختونخوا میں 100% ووٹ دیں گے ہمیں, بلکہ سارے پاکستان بلکہ پہلے سے بھی زیادہ کہ آپ سمجھتے ہیں ووٹ ملیں گے آپ کو کے پی کے میں؟ میری عرض سنیں نا, ہمیں کدھر سب سے برا بلا کدھر کہا جا رہا ہے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے اوپر, جو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ برا بلا آج آپ دیکھ لیں کے پی میں لوگ لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہیں, وہ ان کے ہاتھ میں ہے. ہم ان کو کہتے گئے کہ ہمارے ہاتھ میں کر دیں. پختونخوا کا جو پیبرا ہے, جو پختونخوا کی جو پیسکو ہے, وہ ہمارے ہاتھ دے دیں. پیسکو کو ہمارے ہاتھ دے دیں, ہمیں ڈسٹریبیوشن اور ہمیں جنریشن دے دیں, ہم سستی بجلی دیں گے اور چوری بھی ختم خان کر صاحب دیں گے. ہمیں بریک پہ جانے, لیکن جاتے جاتے کوئکلی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب دوبارہ جب انتخابات ہوں گے تو کے پی کے میں آپ کو پہلے سے زیادہ سیٹس ملیں گی؟ سویپ کریں گے. میں بلدیات کی صرف بات کر دوں. بلدیاتی الیکشن میں ہم 30 اپریل کو تیار تھے. بدقسمتی سے سندھ میں اور پنجاب میں انہوں نے وہ جو ہلکے بندیاں کی وہ انہوں نے غلط کر دی, سندھ کی اور پنجاب کی گورنمنٹ میں. اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پھر سے ہوں گی, وہ انہوں نے نومبر تک ڈیلے کر دیا. نہیں تو ہمارا 30 اپریل کو ہو گیا تھا بلدیاتی الیکشن. ہم نے تو چینج ہی نہیں کی تھی, ہم نے تو یونین کاؤنسل کی ہلکا بندیاں چینج ہی نہیں کی. تو ہمیں ویسے ہی انہوں نے سپریم کورٹ نے ہمیں بھی آرڈر کر دیا کہ وہ 30 نومبر میں چلے گی. ہم 30 اپریل کو تیار تھے بلدیاتی الیکشن کے لیے. ٹھیک ہے خان صاحب, ہمیں بریک لینی ہے اور بریک پہ جب لوٹ کر آئیں گے تو آپ سے انتہائی اہم سوال پوچھنا ہے, اور وہ آرٹیکل 245 کے نفاذ کے حوالے سے ہے. ناظرین ہم لیتے ہیں بریک, اور بریک پہ جاتے ہوئے ایک بات جو ابھی خان صاحب پولیس کی بات کر رہے تھے کہ اب کے پی کے میں پولیس کا نظام بہت بہتر ہے, تو مجھے مانسیرا جانے کا اتفاق ہوا اب سے کچھ ماہ پہلے, اور وہاں پر انٹینشنلی میں نے کچھ پولیس اہلکاروں سے, ڈی ایس پی صاحبان سے, ان سے پوچھا کہ کیا کوئی انٹرونشن ہے, کوئی فون وغیرہ آتا ہے کہیں سے کہ یہ کر دو, ایسا کر دو, ویسا کر دو؟ تو انہوں نے کہا نہیں, اب ایسا نہیں ہوتا. مزید بات ہوگی ایک بریک کے بعد. میری اطلاعات کے مطابق وہ لیفٹ کر دیا. میری اطلاعات کے مطابق پرسنل میں کیش ہو جانا تھا, کیش کافی. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام ہم لوگ, اور آج کے پروگرام میں ہماری چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے یہ خصوصی گفتگو جاری ہے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. خان صاحب, آرٹیکل 245 کی طرف آنے سے پہلے ایک انتہائی اہم سوال میری نظر میں, اور وہ اس میں آپ کے ناقدین کی رائے بھی شامل ہے. آپ کے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ آپ کنفیوژن کا شکار ہیں, سیاست میں ابھی بھی آپ کی کنفیوژن ہے. جیسا کہ 97 میں جب انتخابات ہوئے, پہلی بار آپ ایز اے پولیٹیشین, ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ نے حصہ لیا. آپ نے انتخابات سے کچھ دن پہلے یہ کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب ہی جیتیں گے, اور اس سے پھر ایک مزید ویو بن گئی. لوگوں کو یہ لگا کہ جیتنا تو نواز شریف صاحب نے ہے, ووٹ سب ادھر چلے گئے. پھر آپ نے مشرف صاحب کو سپورٹ کیا, ان کے حق میں تھے آپ. پھر آگے بڑھتے ہوئے آپ نے 2008 کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا, باقی سب نے بائیکاٹ نہیں کیا, انہوں نے شرکت کی, جبکہ اے پی ڈی ایم وغیرہ میں بھی آپ نے حصہ لیا. پھر جب انتخابات کا وقت آیا سن 2013 میں, تو چیف الیکشن کمشنر فخر الدین ابراہیم آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہیں. کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب نجم سیٹھی, آپ نے اس پہ مخالفت کا اظہار نہیں کیا. اور پھر جب الیکشنز ہو گئے تو آپ نے طاہر القادری صاحب کے حوالے سے کہا کہ طاہر القادری صاحب بالکل ٹھیک کہتے تھے. تو کنفیوژن یا غلطیاں تو ہیں خان صاحب؟ کوئی کنفیوژن نہیں. 97 کے اندر 5 مہینے کی پارٹی تھی, تو 5 مہینے کی پارٹی کا یہ سمجھنا کہ وہ پاکستان میں الیکشن جیت جائے گی, یعنی یہ سچ بول رہا تھا میں. ہو سکتا ہے نہ کہتا نہ, لیکن کسی نے پوچھا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی سیٹ بھی نہ ملے. اس کے بعد آپ نے جنرل مشرف کی بات کی, ایک میں نے غلطی مانی
کہ مجھے جنرل مشرف کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد الیکشن میں ان کی سپورٹ نہیں کی، ان کے خلاف الیکشن لڑا، صرف ریفرینڈم میں سپورٹ کی، اور وہ اس کی میں نے پبلکلی کہا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ غلطی اس لیے ہوئی کہ ہم تنگ آئے ہوئے تھے، جو دو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دو دور تھے، کرپشن آسمانوں پہ تھی، سارے ادارے تباہ کر دیے، سول سروس انہوں نے تباہ کی، ان کو اپنے نوکر بنا لیا، پولیس انہوں نے تباہ کی، جو میں ابھی نواز شریف کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 93 میں آئی جی عباس خان نے ہائی کورٹ میں دی تھی کہ پولیس کو کیسا تباہ کیا پنجاب میں۔ تو ان دونوں نے مل کے آپس میں، اور پھر کرپشن آسمانوں پہ چلی گئی۔ تو جنرل مشرف کو ہم ایسا آدمی دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے شروع میں یہ تاثر بھی دیا کہ وہ احتساب کریں گے، تو ہم نے ان کی سپورٹ کر دی اس کے اوپر۔ لیکن ریفرینڈم کے بعد، بلکہ اس کے بعد پہلے تھوڑا سمجھ آنی شروع ہو گئی تھی، بعد یہ پتہ چلا کہ وہ بھی ایک پاور کے پیچھے آئے ہیں، ان کو کوئی احتساب سے نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بھی انہی لوگ جو کہ ان کے ساتھ کرپشن میں ملوث تھے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، ان سے علیحدہ ہو گئے۔ تو غلطی کی، وہ غلطی کی۔ 2008 کا جو الیکشن تھا، میں بڑا کلیئر آپ کو کہہ دوں کہ اے پی ڈی ایم کا بوائیکاٹ تھا، کس کے لیے؟ آزاد عدلیہ کے لیے۔ ہمارا منشور میں سب سے پہلا نقطہ تھا کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، 18 سال پہلے کا منشور پڑھ لیں کہ آزاد عدلیہ ہوگی تو آزاد الیکشن کمیشن ہوگی اور صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے، کیونکہ کبھی بھی الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوئے، سوائے 1970 کے سارے الیکشن ریگڈ ہوئے ہیں، یہاں انٹرفیئرنس ہوئی ہے۔ اور لیکن 2013 کو تو پہلا آزاد عدلیہ کے نیچے الیکشن ہوا اور ریکارڈ ٹوٹ گیا ریگنگ کا، کہ جو جیتا وہ بھی کہتا ہے ریگڈ ہے، جو ہارا وہ بھی کہتا ہے ریگڈ ہے۔ تو وہ اس لیے مانتے ہیں کہ میں سر نہیں، یہ غلطی میری نہیں، آپ نے میری غلطی نہیں چیف۔ میں آج اگر عدلیہ کی آزادی کے اوپر کوئی جائے، میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا عدلیہ کے ساتھ۔ آج کوئی میڈیا کی آزادی کے خلاف جائے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر ایک چیف جسٹس جس کے اوپر ساری قوم نے اعتماد کیا، ہم ساروں نے، صرف میں الیکشن لڑا ہی اس لیے کیونکہ طاہر القادری ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ جو نظام ہے یہاں الیکشن ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ امپائر ملا کے میچ کھیلتے ہیں یہ سارے۔ لیکن میں نے سوچا کہ کیونکہ پہلی دفعہ پہلی الیکشن پاکستان میں آزاد عدلیہ کے نیچے ہونی تھی، تو میں نے سوچا، اور جو ایک ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑا ہو گیا جج، وہ کھڑا ہو جائے گا، اس کے وہ نہیں ہونے دے گا۔ لیکن جو ہوا وہ انشاءاللہ ہم آپ کو، میں پوری پریس کانفرنس، ایک منٹ، میں آپ کے وائٹ پیپر میں سی جے صاحب کا ذکر ہی نہیں ہے، میں آپ کو پورا، اب نہیں اس میں سارے میچ فکسنگ بڑے لوگ پلیئر تھے اس میں، لیکن آپ نے وائٹ پیپر میں افتخار چودھری صاحب کا ذکر ہی نہیں کیا۔ میری عرض سنیں، اس کے اندر بڑے پلیئرز ملوث تھے، لیکن جو سینٹرل رول تھا وہ سارے نہیں، کئی آروز کا تھا، اور آروز کو الیکشن کمیشن کنٹرول ہی نہیں کر رہی تھی۔ دیکھیں نا، آئین کہتا ہے کہ الیکشن جب شروع ہوتا ہے تو سارا جو سٹاف ہے الیکشن کمیشن کے نیچے، یہاں الیکشن کمیشن کے نیچے آروز تھے ہی نہیں۔ سب سے بڑی گیم ہوئی ہے یہ، اور میں پورا عوام کو بتاؤں گا کہ یہ فراڈ ہوا کیسے ہے۔ لیکن عرض یہ ہے کہ اگر میں ایک آزاد عدلیہ اصول کے پیچھے جا رہا ہوں، اور اگر وہ آزاد عدلیہ اس وقت جو چیف جسٹس ہیں وہ اپنا رول نہیں کھیلتے جو ان کو آئین کے مطابق پلے کرنا چاہیے تھا، تو یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ انہوں نے مایوس کیا قوم کو۔ میں نے تو ایک باہر کی دنیا میں آپ کے پاس، اب میں پھر سے آتا ہوں کہ اگر ایک پارٹی کے خلاف اگر اگلی پارٹی دھاندلی کرتی ہے، مجھے آج بتا دیں کہ کون سا دروازہ ہے جو کھلے گا اس پارٹی کو انصاف کے لیے، مجھے یہ بتا دیں، چھوڑ دیں تحریک انصاف۔ چیف جسٹس کا وائٹ پیپر میں اس لیے ذکر نہیں تھا کیونکہ اس وقت وہ چیف جسٹس تھے۔ نہیں، وہ بات نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں، کئی چیزیں تو ابھی ہمیں پتہ چلی ہیں۔ یعنی میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا، جو پورا سیناریو ہے اس میں چیف جسٹس کا صرف یہ تھا کہ آروز کو جب وہ اتنے متنازع ہو گئے، اور ہمارے پاس ایویڈنس ہے، اب حامد زمان کے حلقے کے اندر 75,000 ووٹ ہے جو جعلی ہے، ابھی ایک اور حلقہ کھلا ہے لاہور میں، 50,000 ووٹ جعلی ہے۔ جعلی یعنی جعلی کا مطلب کہ آئی ڈی کارڈز بھی غلط، بیگز بھی کھلے ہوئے، جہانگیر ترین کا وہ دیمک کھا گیا بیگز کو۔ تو کیا آروز یہ جو تھے، ان کا تو رول سامنے آ گیا نا کہ یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ اب مجھے بتائیں کہ چیف جسٹس صاحب کس طرح 6 جون کو 11 مئی کو الیکشن ہوتا ہے، 3 ہفتے سے کم کے بعد سپریم کورٹ میں فنکشن کرتے ہیں اور آروز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ بڑا زبردست کام کیا ہے۔ لیکن خان صاحب اب آپ کو 20 ارب ہرجانے کا نوٹس بھی بھیجا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس کو پتا ہونا چاہیے، ایکس چیف جسٹس چودھری افتخار کو، کہ میری تو زندگی کی ٹریننگ مقابلہ کرنا ہے، میں نے تو سیکھا ایک چیز ہے مقابلہ کرنا ہے۔ میں یہ
میاں نواز شریف کی طرح تو نہیں ہوں کہ فوج کو بلا لو جناب ڈر کے. ان کو تو کیونکہ انہوں نے مقابلہ کیا نہیں ہے, یہ تو فوج سے پلے, فوج کی نرسری میں پلے, آئی ایس آئی نے ان کو بنایا, پیسے دلوائے ان کو میران بینک سے, ان کو خود پیسے ملے, اس کے بعد یہ ہمیشہ امپائر ملا کے میچ کھیلتے رہے. انہوں نے جمخانہ میں بھی میچ کھیلتے تھے, کسی سے جمخانہ میں پوچھ لیں, کسی سے پوچھ لیں کہ کیا اپنے امپائر کھڑا کرتے تھے. لیکن اس نوٹس میں کچھ اور جانے کی نوٹس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ جو ہے ان کو مقابلہ نہیں کرنا آتا. اب ڈر کے دیکھ لیں کیا حرکتیں کر رہے ہیں, وہاں جشن بنا دیا, یا ملک کی تباہی مچی ہوئی ہے, لوگ لوڈ شیڈنگ میں مارے, عورتیں بچے بچارے سو نہیں سکتے رات کو, جشن بن رہے جناب آزادی کا 14 دن کا, خوف میں. اب یہ فوج کو بھی بلایا خوف میں. لیکن خان صاحب جانے کے نوٹس کا کیا کریں؟ میں اس پہ آ رہا ہوں کہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میرا تو ٹریننگ زندگی کی ہے ہی مقابلہ کرنے کی. جب مقابلہ نہیں نہ ہوتا, جب امن ہوتا ہے تو میں بڑا بور ہو جاتا ہوں. تو مجھے بڑا خوشی ہوئی ہے کہ یہ چیف جسٹس نے بھیجا نوٹس, کیونکہ اب مجھے موقع ملے گا وہ چیزیں سامنے لانے کا جو سامنے نہیں آنی تھی. تو یہ جو نوٹس ہے ان کو انہوں نے, میں یہ امید کر رہا ہوں کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے بھیجا ہے, کیونکہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں ان سے معافی مانگوں گا. میں تو یہ چاہوں گا کہ یہ ساری چیزیں اور سامنے آئیں. میں اس لیے نہیں چاہوں گا کہ مجھے کوئی چیف جسٹس سے کوئی نفرت ہے, میں اس لیے چاہوں گا کہ اس ملک کی بہتری تب ہوگی جب تک احتساب نہیں ہوگا, جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی کہ یہ الیکشن کے اندر کس کس نے دھاندلی کی ہے, ان لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گی, اور آرٹیکل 6 کے تحت تب تک ملک مقابلے کی بات کی کہ مقابلہ کرنا آپ کی نیچر میں ہے, اور آپ نے کہا کہ اگر کچھ نہ ہو رہا ہو تو آپ کو بوریت بھی ہوتی ہے, تو کہیں یہی وجہ تو نہیں ہے کہ آپ نے یہ آزادی مارچ کا اعلان کر دیا کہ کچھ ہو نہیں رہا تھا, بوریت ہے, ذرا اللہ گلا آزادی سڑکوں 14 مہینے پہلے بار بار ہر انٹرویو پہ میں کہتا رہا ہوں کہ مجھے اگر قانون کے ذریعے انصاف نہ ملا میں سڑکوں پہ نکلوں گا, یہ میرا جمہوری رائٹ ہے. یاد رکھیں جمہوریت کے اندر یہ جو اب کرنے جا رہے ہیں 245 لگا رہے ہیں, یہ اینٹی ڈیموکریٹک ہے. اس کا مطلب کہ یہ جمہوریت میں نہیں مانتے, اور یہ مانتے نہیں, یہ ہے یہ بادشاہ ہیں. بادشاہ جو حرکتیں کرتا ہے وہ نواز شریف کا. اب آپ کیا کریں گے؟ یہ جمہوری نہیں ہے. آرٹیکل 245 کے تحت میری بات تو سنیں نا, میری بات سنیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر 20 لاکھ لوگ برطانیہ میں نکلے تھے عراق وار کے خلاف, تو کیا ان کو کسی نے کہا کوئی فوج بلائی؟ کیونکہ ہم تو برطانیہ کے ماڈل کو یہاں لے کے آئے ہوئے ہیں نا, ویسٹ ویسٹ ماڈل ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا. کیا کوئی فوج آئی؟ کیا انہوں نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی کہ لوگوں کو پکڑا, کو گولیاں ماری, پولیس نے ڈنڈے مارے؟ میرا رائٹ ہے پرامن احتجاج کا. میں نے کہیں نہیں کہا توڑ پھوڑ ہوگی, میں نے کہا یہ ہمارا پرامن احتجاج ہوگا. ہم نے کیونکہ ہمیں انصاف نہیں ملا, اور ہم پہلے اسے ثابت کریں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں علی, ہم پبلک کے سامنے پورا بتائیں گے کہ انہوں نے کیسے کیا دھاندلی اور کون کون ملا ہوا تھا ان کے ساتھ, وہ پہلے لوگوں کو بتائیں گے. اور جتنے بھی ابھی تک الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں, جو بھی تفتیش ہوئی ہے, ہر میں 5,000 10,000 کی نہیں 50,000 کے. لیکن خان صاحب اگر فوج آپ کا رستہ روکتی ہے, آپ اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں, فوج آپ کا رستہ روکتی ہے, تب آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ میں پاکستانی فوج سے بھی یہ پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستانی فوج جمہوریت میں مانتی ہے؟ اگر وہ جمہوریت میں مانتی ہے تو کیا یہ میرا جمہوری حق نہیں ہے احتجاج کرنا؟ کیا جب نواز شریف نکلے تھے آصف زرداری کے خلاف لانگ مارچ کرنے کے لیے, تو تب فوج نے کیوں نہیں انٹرفیئر کیا؟ آصف زرداری بھی 245 کر رہے تھے. فرق یہ ہے کہ آصف زرداری جو بھی ہے وہ ہے آدمی دلیر. یہ ان بیچاروں کے اندر کیونکہ بزنس مین ہیں, وہ سودے پہ لگ جاتے ہیں. تو کیا فوج کو تب کیوں نہیں فوج نے روکا راستہ ان کا؟ کیا وہ نہیں کہہ سکتے تھے تب کہ لانگ مارچ میں کہ جمہوریت خطرے میں ہے؟ وہ نہیں کہہ سکتے تھے. ان کے بیان پڑھ لیں, ہم جمہوریت کو بچانے جا رہے ہیں, ہم دھرنا دیں گے اگر ہمیں رائٹ نہ ملی. ساری وہ باتیں کر رہے ہیں جو آج میں کر رہا ہوں. اب میں کر رہا ہوں اور ان کی باری آ گئی ہے, اور انہیں پتہ ہے کہ دھاندلی ہے, اپنی دھاندلی چھپانے کے لیے فوج کے پیچھے چھپ رہے ہیں. خان صاحب ہمیں لینی ہے بریک, اور بریک کے جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو سب جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ اور طاہر القادری کیا ایک ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں, الائنس کی کیا پوزیشن ہے, اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. میری اطلاعات کے مطابق لیفٹ کر دیا. میری اطلاعات کے مطابق پرسنل ہال میں کیش ہو جانا تھا, کیش کافی. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام ہم لوگ, اور آج کے پروگرام میں ہماری پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے خصوصی گفتگو جاری ہے. خان صاحب ابھی وقفے پہ جاتے ہوئے آپ نے بادشاہت کی بات کی کہ آپ نے کہا کہ
بادشاہت کی طرح سے ملک کو چلایا جا رہا ہے، تو اگر آپ ان کے تخت کو آپ گرانے کی، الٹانے کی بات کریں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ ریاکٹ تو کریں گے۔ دیکھیں علی، ایک جمہوریت آئی تھی بادشاہت ختم کرنے کے لیے، اور دنیا کی تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جتنی بہتر جمہوریت اتنی خوشحالی، اور بادشاہت جو تھی، علامہ اقبال بھی کہتے ہیں اور شاہ ولی اللہ کی بھی میں کتاب پڑھ رہا تھا، دونوں نے کہا کہ مسلمان تو کہاں تھے؟ اوپر تھے، یہ یورپ تو نیچے تھا۔ سارا یورپ کے جو اوپر آیا وہ تو مسلمان جو اسپین میں تھے ان کی اتنے آگے نکل چکے تھے، تو ان کی کتابیں گئی وہاں، اور ان کے تو ایک مسلمان کی لائبریری میں سارے یورپ سے زیادہ کتابیں تھیں، تو وہ آگے کیسے نکل گئے؟ برطانیہ میں میگنا کارٹا شروع ہوا، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ جمہوریت پہ آنے شروع ہوئے، انہوں نے ایگزیکٹو کے اوپر قابو پایا، کانسٹیٹیوشنزم کی طرف چلے گئے، ہم بادشاہت کی طرف نکل گئے، اور ہماری یعنی ہم مغل اعظم کی طرف چلے گئے، اور وہ فرینچ کانسٹیٹیوشن آ گئی، فرینچ ریولوشن کے بعد امریکن کانسٹیٹیوشن آ گئی، وہ دوسری طرف چلے گئے اور وہ آگے نکل گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ جتنی بہتر جمہوریت اتنی آگے، ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی، ایک میں جمہوریت ہے ایک میں نہیں آئی، ایک اوپر چلا گیا دوسرا نیچے آ گیا تھی، تو دنیا کی تاریخ ثابت کرتی ہے۔ اب پاکستان کا کیا مسئلہ ہے؟ یا یہ شریف فیملی دیکھ لیں، مجھے بتائیں کہ اس میں اور بادشاہت میں کیا فرق ہے؟ بادشاہ اور ڈکٹیٹرز ایز اپوز ٹو جمہوریت، یہ ان کے خاندان کے لوگ سارے اوپر بیٹھ گئے ہیں، بچے تیار ہو گئے ہیں، شہزادے بن گئے ہیں، شہزادی بن گئی ہیں، باریاں لینے کے لیے وہ تیار ہو گئے ہیں۔ یہ کسی جمہوریت میں تو نہیں ہوتا کہ میرے سارا خاندان ٹبر آگے اوپر بیٹھ جائے، سمدھی ایک بن گئے، بھانجا ایک وزیر لے گیا، سمدھی دوسری وزارت لے لیے، بھائی کا بیٹا ایک بھائی، یعنی بھائی وزیر اعلیٰ، یہ بادشاہت میں ہوتا ہے، جمہوریت میں نہیں ایسے ہوتا۔ جمہوریت میں الیکٹڈ پارٹیز کے الیکٹڈ لوگ اوپر آتے ہیں۔ میں آپ کے پی میں بتائیں، میرا کوئی بتائیں رشتہ دار، میرا کوئی بتائیں دوست، میرا کوئی بتائے کہ میں نے کسی کی سفارش کو، مجھے بتائے کہ میں نے پختونخوا کے ٹیکس کے لوگوں کے ٹیکس کا 1 روپیہ خرچ کیا ہو، ان کا سارا خرچہ رائیونٹ کا عوام کے ٹیکس دیتی ہے، سارا انفراسٹرکچر جو رائیونٹ کا وہ عوام کے ٹیکس پہ، ایسے ان کے بچوں کے پیسے، بچے باہر ہیں، پیسہ ان کے ایک بیٹے کا 33 سال کا نوجوان ہے، اس کا کم از کم 200 ارب روپے کی کمپنی ہے برطانیہ میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کے پاس کرپشن کے کیسز ہیں، ان کے اوپر ٹیکس ایویژن، نواز شریف کے اوپر کیسز ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یعنی بادشاہ کا احتساب نہیں ہو سکتا، جمہوریت میں لیڈر کا احتساب ہوتا ہے، یا بادشاہت میں نہیں ہوتا۔ یعنی ہم جو چاہ رہے ہیں یہ کہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت آئے گی تو ملک آگے بڑھے گا۔ انصاف ایونیو سے ایک دفعہ پھر ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب آپ کے گھر میں آپ سے ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں 14 اگست سے پہلے، تو کیا آپ ان سے ملاقات کریں گے؟ کیا آپ مہمان نوازی کا ثبوت دیں گے، یا آپ کہہ دیں گے نہیں کوئی بات نہیں ہو سکتی؟ میں اگر وہ آنا چاہتے ہیں وہ آئیں، اور میں نواز شریف کو واضح طور پہ کہوں گا کہ میں نے جب تک مجھے اب انصاف نہیں ملے گا، اور میں اپنی ڈیمانڈز رکھوں گا انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر، بتا کے کہ الیکشن فراڈ تھا، اس کے بعد اپنی ڈیمانڈز رکھوں گا۔ جب تک وہ ڈیمانڈز نہیں ہوں گی، آپ کو میں تو بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ٹیکس کے پیسے کے اوپر لوگوں کو انٹرٹین نہیں کرتا، اپنے ذاتی پیسے پہ کرتا ہوں، تو میں جو بھی ہوگا میں ان کو انٹرٹین کروں گا، جو میں ہوں وہ دوں گا، لیکن ان کو کہوں گا یہ کہ اب یہ جو مرضی کر لیں۔ ملاقات کے لیے تیار ہیں؟ ملاقات میں کوئی حرج نہیں؟ میں تمہیں یہ کلیئر کر دوں، جو مرضی کر دیں، یہ اب ہماری آزادی مارچ اب رکتی نہیں ہے۔ 14 اگست کو حکومت تب صرف وہاں تک ہی ان کی حکومت ہے، اس کے بعد کام تمام؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اگر ہماری ڈیمانڈز مان گئے تو آگے تک گیم چلی جائے گی، لیکن یہ اب یہ رکے گا نہیں۔ میں دھرنا دیں گے، واپس تو نہیں جائیں گے؟ کوئی سوال ہی نہیں ہے واپس جانے کا۔ کتنے دنوں کے لیے اپنے ورکرز کو آپ کہیں گے تیار ہو جاؤ؟ کیونکہ آپ کا نوجوان ہے، آپ کا ISF جو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے لیے صحیح معنوں میں کام کرتے ہیں، ٹائیگرز ہیں آپ کے، وہ جاننا چاہ رہے ہیں کتنے دنوں کا سامان لے کر آئیں؟ وہ سب کچھ تیاری کر کے آئے ہیں، کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوں گا وہاں، میں بھی ادھر ہوں گا، وہ بھی ادھر ہوں گے، جب تک ہماری ڈیمانڈز نہیں مانی جائیں گی ہم وہاں ہوں گے۔ اگر آپ کو نظر بند کر دیا جاتا ہے؟ اپنے لیے عذاب لے لیں گے یہ۔ اگر دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ثابت ہو جائے گا کہ بادشاہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جمہوری نہیں ہے، یہ جو ڈکٹیٹر کی نرسری میں پلے ہیں، ان کو جمہوریت کی سمجھ نہیں ہے۔ اگر یہ مجھے نظر بند کر دیں، کس قانون کے تحت کریں گے؟ میں کون سی غلط کام کر رہا ہوں؟ مجھے بتائیں نا۔ حکومت گرا رہے ہیں آپ، حکومت کی چھٹی ہو جائے گی؟ نہیں، حکومت کیا، نواز شریف یہ بتائیں کہ جب وہ لانگ مارچ کرنے نکلے تھے تو ان کو تو نہیں نظر بند کیا تھا، ان کو تو آنے دیا تھا۔
پر وہ ڈیل کر کے ججز کی بحالی کے لیے تھا، حکومت تھوڑی گرانے کی بات کر تو یہ صاف اور شفاف الیکشن، 3 چیزیں ہوتی ہیں جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے: آزاد میڈیا، آزاد جوڈیشری اور صاف اور شفاف الیکشن. یہ صاف اور شفاف الیکشن جمہوریت کی بحالی کے لیے ہے. فراڈولنٹ الیکشن سے اگر جمہوریت آتی، پھر سے میں کہہ رہا ہوں زمبابوے میں بھی آ جاتی، مصر میں بھی صدام حسین بھی لے آتا ہے، ساری جگہ الیکشن ہوتے ہیں. سیدھی بات، صاف اور شفاف الیکشن کے لیے یہ تب تک وہاں بیٹھے اگر سیدھی بات، اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر حکومت گرا کے آپ رہیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی سیکنڈ آپشن نہیں. ایک منٹ. مڈ ٹرم الیکشن آئین کا حصہ ہے، جمہوری عمل کا حصہ ہے. اگر ایک الیکشن فراڈ کے اوپر بیس ہوتا ہے، اگر ہم اب کھڑے نہیں ہوتے، وہ جو عورتیں نکلی، ویل چیئر پہ لوگ نکلے، نوجوان باہر سے لوگ آئے، یعنی بیرون ملک پاکستانی آئے، لائنوں میں 8 بجے کھڑے ہوئے، اگر آج ہم ان کو انصاف نہیں دلاتے اور جو انہوں نے دھاندلی کیا ان کے خلاف اگر ہم نہیں کھڑا کرتے، پھر بھول جائیں پاکستان کی جمہوریت اور بھول جائیں، پھر کیا بادشاہ کلیم کر دے، شریف بادشاہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دے، اپنے شہزادے ڈکلیئر کر دے بچوں کو، اور جمہوریت کا پھر نہ نام لیں. ٹھیک ہے، وقت کم ہے. ہم آپ کو کوئکلی جو ہم نے اب سے 1 ہفتہ پہلے طاہر القادری صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کا انٹرویو کیا اور آپ کے حوالے سے جو انہوں نے کہا، ہم چاہیں گے کہ وہ آپ سن لیجئے. خان صاحب اب تک چونکہ انتخابی اصلاحات کی بات کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم روز اول سے پورے نظام کے بدلنے کی بات کرتے چلے آ رہے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ مڈ ٹرم الیکشن اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. ہمارے انقلاب کا کسی سنامی پر بھروسہ نہیں ہے. ناظرین، ہم نے سنا کہ طاہر القادری صاحب نے خان صاحب کے حوالے سے کیا کہا. خان صاحب، طاہر القادری صاحب نے ایک تو اپنے انقلاب کی بات کی ہے کہ وہ کسی سنامی پہ بھروسہ نہیں کرنے والا ہے. دوسری جانب انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اختلاف کیا ہے، کیوں نہیں ایک ہو پا رہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بات ہمیشہ سے نظام کی تبدیلی کی کر رہے ہیں. خان صاحب بات کر رہے ہیں مڈ ٹرم الیکشنز کی، انتخابی اصلاحات کی. تو کیا ابھی بھی یہ ڈیڈ لاک ہے؟ کیا ابھی بھی یہی ایشو چل رہا ہے؟ نہیں، ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. اختلاف یہ ہے کہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پورا انقلاب جب تک نہیں آئے گا تو ملک ٹھیک نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ الیکٹرل پروسیس ٹھیک کر دیں، انقلاب آ گیا تھا 2013 میں، انقلاب تو آ گیا تھا 5/11 کو. وہ کہتے ہیں کہ انقلاب سے نظام ٹھیک ہوگا، میں کہتا ہوں کہ آپ الیکٹرل پروسیس ٹھیک کر دیں یا نظام ٹھیک ہو جائے گا. آپ دیکھیں نا، اس وقت یہ جو الیکٹرل پروسیس ہے، اس میں شریف آدمی، پڑھے لکھے لوگ، مڈل کلاسز، یہ اس الیکٹرل پروسیس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سارا الیکٹرل خان صاحب، آپ پروسیس. کی طاہر القادری صاحب سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی اور کہاں ہوئی تھی؟ بس یہ کہہ لیں کہ ہم آگے نیگوسیشنز میں ہیں. نہیں، لیکن آخری ملاقات کب اور کہاں؟ وہ چھوڑے نا کہاں اور کب ہو. کیونکہ وہ لندن میں بھی سب کو یہ شکوہ رہا کہ لندن میں آپ بھی موجود تھے، طاہر القادری صاحب بھی موجود تھے، چودھری صاحبان بھی وہاں پر موجود تھے، آپ وہاں پہ بھی مل سکتے تھے. بات یہ ہے کہ ہم نے کامن گول ہے. گول یہ ہے کہ پاکستان میں تبدیلی لائی جائے. قوم بھی یہی چاہتی ہے، ساری عوام جو نکلی تھی الیکشن میں وہ بھی یہی چاہتی ہے، طاہر القادری کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں، تحریک انصاف یہ چاہتی ہے، پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے. تو جو بھی اس پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس ایجنڈے کو محدود کر لیں، کیونکہ اگر ہم کھول دیں گے زیادہ تو پھر وہ واقعی اگلے کہیں گے کہ جی یہ غیر آئینی کام کرنے جا رہے ہیں. اس وقت تو یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ثابت کر کے پہلے الیکشن انہوں نے دھاندلی کی، غیر آئینی ہے گورنمنٹ، اس کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور ثابت کر کے انہوں کہیں کہ مڈ ٹرم الیکشنز کروائیں، یہ آئین کا حصہ ہے. خان صاحب، آپ نے طاہر القادری صاحب سے ایسا کون سا وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ کر کے نہیں نبھایا؟ کیونکہ جب آپ نے 14 اگست کا اعلان کیا بہاولپور میں تو بہت اپسیٹ ہوئے، اور یہی سوال میں نے آپ سے بھی لاہور میں بھی پوچھا تھا جب آپ نے اینکرز کو، جرنلسٹ کو بلایا تھا، تب آپ نے کہا تھا کہ مجھے اس سوال پہ ویل لیفٹ کرنا ہوگا. ہاں دیکھیں کہ ہر چیز کا انسان جواب نہیں دیتا. وہ کرکٹ میں کہتا ہے نا، ہر گیند کو کھیلو تو سلپ میں کیچ ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ چھوڑیں اس چیز کو. اختلافات ہوتے رہتے ہیں انسانوں میں، لیکن اگر کامن گول ایک ہو، اور گول ہونا چاہیے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے جمہوری طریقے سے ہم پاکستان کا نظام ٹھیک کر دیں، جو میں سمجھتا ہوں. دیکھیں، اگر آپ ایک پرامن انقلاب کو روکیں گے نا، تو پھر آپ ایک راستہ کھول دیتے ہیں خونی انقلاب کا، اور خونی انقلاب تباہی مچاتا ہے ملک میں. یہ پرامن انقلاب آ ہی سکتا ہے صاف اور شفاف الیکشن میں، جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں، آئینی بیلٹ کے ذریعے. نہیں تو پھر بلٹ کے ذریعے جو ہوگا، اور جو آگے ابھی علی دیکھ لیں، وہ پھانسی دینے والا پلان آپ نے پوسٹ پون کر دیا، جو آپ نے اعلان کیا تھا. میں پنجاب پولیس کو پھر سے کہتا ہوں کہ پنجاب پولیس آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ شریف خاندان کے نوکر ہیں، ان کے غلام ہیں،
یا آپ ہمارے ٹیکس پیئر کے اوپر پولیس پاکستان کی پولیس ہو. اگر آپ پاکستان کی پولیس ہو, اور میں فوج کو تو خیر ان کو بھی میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے, یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے پرامن احتجاج کا. اگر آپ اس کے راستے میں آئیں گے اور اگر کسی قسم کا تشدد کیا, میں پنجاب پولیس کو کہہ رہا ہوں, آپ نے اگر نواز شریف خاندان کے نوکر بننے اور غلام بن کے وہ کیا جو آپ نے ماڈل ٹاؤن میں کیا, پاکستان میں ان کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہوگی. یہ لوگوں یہ چھپیں گے یہاں, یہ چھپیں گے, کیونکہ جس طرح کا یہ انقلاب آ رہا ہے اور جو عوام کا سمندر آ رہا ہے, یہ برداشت نہیں کر سکیں گے جب انہوں نے ان کے اوپر پھر واپس. خان صاحب وقت آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. گو کے سوالات تو بہت سے ہیں کہ جس پہ اور کئی پروگرامز بھی کیے جا سکتے ہیں, لیکن وش یو آل دی بیسٹ. اور آخر میں جس انداز میں آپ نے کیمرے کو فیس کرتے ہوئے پنجاب پولیس کو ایڈریس کیا ہے, وہ طریقہ یوں ہی لگ رہا تھا کہ آپ پنجاب پولیس سے کہہ رہے ہیں کہ واچ آؤٹ. میں پنجاب پولیس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کیا ماڈل ٹاؤن کے اندر, یہ قتل کیا لوگوں کا. 2 عورتوں کو ادھر پاس کھڑے ہو کے منہ پہ گولیاں ماری ہیں, یہ قتل ہے, اس کی سزا موت ہے. اور اگر انہوں نے کسی قسم کی حرکت کی, یہ پرامن احتجاج کو روکا, میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی پبلک نکلنے والی ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی پبلک نکلے گی. اور جو یہ نکلے گی یہ پولیس پھر چھپے گی, کیونکہ اگر انہوں نے ان کو پرامن احتجاج, میں پھر سے کہتا ہوں, اگر آپ ایک پرامن انقلاب کا راستہ روکتے ہیں, آپ دروازے کھول دیتے ہیں خونی انقلاب کے. خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. گو کہ آپ نے آخر میں طاہر القادری صاحب سے ملاقات کا جو جواب ہے وہ گول کر دیا. میری اطلاعات کے مطابق لیفٹ کر دیا. میری اطلاعات کے مطابق پرسوں لاہور میں کیچ ہو جانا تھا. کیش کافی کیچ ہو چکا ہے, کیونکہ پرسوں آپ کی ملاقات ہوئی ہے, اور وہ وعدے والا جو جواب تھا وہ بھی آپ نے اس پر ویل لیفٹ کر دیا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علم ممتاز کو دیجیے اجازت. جاتے جاتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس ہم لوگ @sama.tv, ہمارا فیس بک پیج بھی ہے, ضرور وزٹ کیجیے اور ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے. پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.